ہو چکا تھا، اور اگر اسے ہم ادا نہ کرتے تو اس سال کے آخر تک یہ قرضہ 1100 ارب روپے ہو جانا تھا سود کی وجہ سے بنیادی طور پر، اور 2025 کے آخر پر یہ رقم 2000 ارب روپے تک پہنچ جانی تھی. یعنی حکومت روزانہ 2025 میں 80 کروڑ روپے روزانہ سود ادا کر رہی ہوتی. چنانچہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کابینہ کی منظوری سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے ہم فوری طور پر 600 ارب روپے کا قرض اتارنے کا سلسلہ شروع کریں اور یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور اس کو 4 ماہ میں ہم یہ قرض اتار دیں گے. یہ پچھلی کسی حکومت نے، جو منتخب حکومتیں تھیں، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ بار بار کابینہ کو تجویز کیا جاتا تھا، اور اس طرح جو پیسے ہم بچائیں گے وہ صوبے کی بہتری پر لگائے جائیں گے. اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافے کا فیصلہ کیا گیا، اور جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں 5% اضافے کا فیصلہ کیا گیا، اور جو 80 سال سے زائد عمر کے پینشنرز ہیں ان کو 20% ان کی پینشن جو ہے اس میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. تو یہ کچھ کی پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. اس کے بعد اب ایس ایم تنویر صاحب مزید آپ کو تفصیل بتاتے ہیں. ہمارے انرجی کے منسٹر ہیں ایس ایم تنویر صاحب. الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو عامر میر صاحب نے بتایا، میں بجٹ کی کچھ ہائی لائٹس آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. جتنے بھی گورنمنٹ کے ملازمین ہیں اس کی 30% سیلری کو انکریز کر دیا گیا، اور جو ملازمین جن کی ایج 80 سے پلس ہے اس کی سیلری 20% کو انکریز کیا گیا اس بجٹ میں. پنجاب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو بزنس ہے، جیسے آئی ٹی سے ریلیٹڈ بزنس ہے، انڈسٹریز ہے، ایجوکیشن ہے، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں، ان سب پہ سیل ٹیکس ختم کر دیا گیا. اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ہمارے ملک میں آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھے گی اور بہت بڑا آئی ٹی بوم آئے گا. جو دوسرے کنٹریز میں ہو رہی ہیں، پاکستان بھی کافی آگے جائے گا. پنجاب کی غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے 70 ارب روپے اس بجٹ میں رکھا گیا. اسٹیمپ ڈیوٹی جو پراپرٹی ٹرانسفر یا کسی کام پہ سجیسٹ کی گئی تھی بجٹ میں 3%، اس کو کیبنٹ نے ریجیکٹ کر دیا اور اس کو 1% کے اوپر ہی فکس کیا گیا. ایگریکلچر سے ریلیٹڈ اگلے 4 مہینوں میں 65 بلین یعنی کہ 65 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ پچھلے سال میں 12 ارب روپے رکھے گئے تھے پورے سال میں. تو اس کو 65 ارب روپے رکھا گیا ہے اگلے 4 مہینے میں جو اس پہ اسپینڈ کریں گے. پنجاب میں جو ہماری آن گوئنگ اسکیمز ہے، کنسٹرکشن کی اسکیمز ہیں، انشاءاللہ اگلے 4 مہینے میں 50% اس کو کمپلیٹ کرنے کا ٹارگیٹ کیا گیا. پنجاب تھرمل پاور لمیٹڈ ایک کمپنی جو 1240 میگا واٹ کے اوپر آر ایل این جی بیس پلانٹ 2017 سے بن رہا ہے، اور جو بھی وجوہات کی وجہ سے نہیں کمپلیٹ ہوا تھا، اس کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے کہ اگلے 2 مہینے میں اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا، اور اس کے لیے 16 ارب روپے اس بجٹ میں رکھے گئے. ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے اوپر 31% کو انکریز کیا گیا اس بجٹ کو. ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ 31% کو انکریز کیا گیا. عامر میر صاحب نے جیسے بات کی، یہ بہت بڑی اس گورنمنٹ کی اچیومنٹ ہے. 600 ارب روپے بینک آف پنجاب سے اور ڈفرینٹ بینکوں سے لون لے کے جو گندم میں دیا گیا تھا، جس میں 25 کروڑ روپے ڈیلی کا آپ سود دے رہے ہیں. اور اگر اسی طرح سے ہاتھ چلتا رہے تو 2024 میں یہ 1000 ارب روپے ہو جائے گا، اور 2025 میں یہ 2000 ارب ہو جائے گا، جس کے اوپر صرف جو آپ سود بھریں گے وہ کوئی 80 کروڑ روپے دن کا سود ہوگا. یہ اس بجٹ میں یہ 600 ارب روپے بھی ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا،
اور اس طرح سے جو پیسے سیونگ ہوگی وہ پنجاب کی عوام کے اوپر لگایا جائے گا. تو یہ سب سے بڑی آپ کی اچیومنٹ ہے اس بجٹ میں جو کیا گیا. یہ بجٹ بہت ہی پیپل فرینڈلی بجٹ ہے, کوئی نیا ٹیکس اس پہ نہیں لگایا گیا. آئی ٹی اور ٹیکنالوجی پارک بنانے کا فیصلہ کر دیا گیا اور اس کے لیے ٹیکنالوجی زون کا بھی قیام کر دیا گیا. یہ اس کے ہائی لائٹس تھے جو بجٹ کے تھے, میں نے آپ کو بتا دیے. اگر کوئی اور ڈیٹیل آپ کا سوال ہوگا تو ہم یہاں پر بیٹھے آپ کا جواب دیں گے. سر آپ نے 80% سے اوپر کا تو بتایا, 80 سال کی عمر سے جو کم ہے ان کی پینشن میں کس فارمولے کے تحت کتنی پرسنٹیج رکھی گئی ہے, جبکہ اصل تو وہی غریب لوگ ہیں جو مر رہے ہیں, جو مہنگائی سے پس رہے ہیں, جن کو زیادہ بوجھ جن کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے. جی مجاہد صاحب. اس میں 60 سے 80 والوں کا 5% ہے پینشن انکریز, لیکن ساتھ ہی آج نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے گا جس میں کہ آپ کی ریٹائرمنٹ جس دن ہوتی ہے آپ کی تنخواہ رک جاتی ہے. جس دن ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تنخواہ رک جاتی ہے اور سال 1.5 سال لگتا ہے پینشن پیپرز کمپلیٹ کرنے کے لیے. آج نوٹیفیکیشن ایشو ہو رہا ہے کیبنٹ کی منظوری سے کہ جس دن آپ ریٹائر ہوں گے آپ کی تنخواہ 65% تنخواہ آپ کو ڈے 1 سے ملتی رہے گی 1 سال کے لیے, جب تک آپ اپنے پینشن کے پیپرز پورے نہیں کرتے. سو یہ بہت بڑا ریلیف ہے پینشنرز کے لیے کہ ریٹائرمنٹ پہ ان کو تنخواہ ملتی رہے گی اور ان کو پینشن کے ویٹ کرنے میں مطلب وداؤٹ اینی سورس آف انکم نہیں رہنا پڑے گا. 70 ارب روپے جیسے کہ آپ نے کہا کہ عوام کے ریلیف کے لیے رکھے گئے, اس حوالے سے کوئی میکنزم بنایا گیا کہ 70 ارب پورے کے پورے لگیں 4 مہینے میں, کیونکہ بجٹ میں پیسے تو رکھے جاتے ہیں لیکن وہ تمام پیسے بھی لگتے بھی ہیں, تو اس حوالے سے کوئی میکنزم. جی اس میں اس طرح سے ریلیف کس فارم میں ملے گا, کیونکہ یہ آپ نے بتا دیا ہے. مجاہد صاحب بتاتے ہیں. جی دیکھیں ابھی جو چل رہی تھی ریلیف وہ جنرل سبسڈی تھی. آپ سب کو پتہ ہے کہ جتنے کا آٹے کا ایک بیگ کسی امیر کو جس پرائز پہ ملتا تھا اسی پہ پرائز پہ کسی غریب کو بھی ملتا. بیٹا جواب لے لیں. اس کی سبسڈی ٹارگیٹڈ نہیں تھی اور یہی ایک وجہ ہے کہ جس سے کہ یہ جیسے منسٹر صاحب نے کہا کہ 600 ارب کا جو لون چڑھا ہے اور اس پہ ہم مطلب پرنسپل اماؤنٹ تو پیمنٹ دور کی بات ہے, انٹرسٹ بھی پے نہیں کر, ہم لون لے کے انٹرسٹ پے کر رہے تھے سود. سو اب یہ جو 70 بلین رکھا گیا 4 مہینے میں یہ ہوگا ٹارگیٹڈ سبسڈی کے لیے. اور ٹارگیٹڈ سبسڈی 2-3 طرح سے ہو سکتی ہے. اس میں کیش ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے, اس میں آپ سستی اسینشیل کموڈیٹیز بھی دے سکتے ہیں. سو یہ ابھی ہم 2-3 آپشنز اس پہ فائنل کر کے کیبنٹ میں لے کے جائیں گے, لیکن ہوگی ٹارگیٹڈ سبسڈی. اور اس میں بسک کا ڈیٹا بینک بھی ہمارے پاس ہے کہ اس میں جو پی ایم ٹی لیٹ سے 40 تک جو غریب ہیں ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈی ملے. اس کے علاوہ صوبہ اپنی بھی رجسٹری صوبے نے ڈیولپ کر لی ہے سوشو اکنامک رجسٹری. اور تیسرا ہمارے پاس ڈیٹا بینک وہ بھی ہے کہ جو لوگ رمضان میں فری آٹا لے کے گئے تھے. سو ان تینوں ڈیٹا بینکس کو مکس کر کے ہم ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی کریں گے جس میں کہ غریبوں کو ایکچولی یہ ریلیف دی جائے گی. سر ایک تھوڑی سی یہ جو 70 بلین کی ایلوکیشن ہے یہ صرف 4 مہینے کے لیے 70 یہ 4 مہینے کے لیے. سر میرا آپ سے سوال ہے, یہ فرمائیے گا کہ آپ نے پہلے جو ایک منٹ آپ ان کے بعد آپ کے پاس آ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو اس میں 70 بلین کا بلاک ایلوکیشن رکھی ہوئی ہے ہم نے وہ اسی کے لیے جن لوگوں کی بجلی کی فار ایگزامپل 100 یونٹ کا کنزمپشن ہوتی ہے مہینے کی, اس کا بل کوئی آتا ہے 2000 روپے تک. فار ایگزامپل آٹے کی بوری 10 kg کی آج کل 1600 کی ہے. سو یہ کیش ٹرانسفر کے تھرو ہم ان ٹارگیٹڈ سیگمنٹس کو جو سب سے غریب ہیں